اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تشریح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 168 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم نے جو بات کی تھی اس کی تھوڑی سی تمہید کر لیں۔ ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ انسان جو ہے اس کی زندگی تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہونی چاہیے، اور انسان اس دنیا میں جو بھی کرے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ذرائع جو ہیں وہ حلال کے ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حرام سے جتنا بچ سکے بچنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اب جو آگے بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو شرائط لگائی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ جو حلال ہے اور جو طیب ہے۔ تو حلال سے کیا مراد ہوگی؟ بہت ساری اس کی تفسیریں ہیں۔ اگر ہم اس کو سمپل کریں تو حلال سے یہ مراد ہوگی کہ ہم لوگ وہ کھانے کھائیں یا ہم لوگ وہ چیزیں کھائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی، جو ہمارے لیے حرام ہے اس سے ہم لوگ اجتناب کریں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک شرط اور لگائی ہے کہ وہ طیب بھی ہوں۔ طیب سے کیا مراد ہوگی کہ ایک چیز ہو سکتا ہے حلال ہو لیکن اس کے کمانے کا ذریعہ حرام ہو، تو وہ چیز گویا کہ اگر وہ کسی بکرے کا گوشت ہے، کسی اونٹ کا گوشت ہے، یا کسی اور کھانے والی چیز کا گوشت ہے، یا کوئی دال ہے، سبزی ہے، چاول ہے، تو وہ اپنی صنف میں حلال ہے، آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ حرام سے کمائی گئی ہے تو پھر وہ طیب کی کیٹیگری میں نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے اے لوگوں کھاؤ حلال اور طیب چیزیں۔ اور طیب کی چیز میں ایک اور بھی علماء شرط بیان کرتے ہیں کہ جو چیز کھائی جا رہی ہے اور جس موقع پر کھائی جا رہی ہے وہ بھی حرام نہ ہو۔ مثلا ہم لوگ کسی ایسی اوکیزن پر انوائٹڈ ہیں، یا ہم لوگ کسی ایسی اوکیزن کا کھانا ہمارے گھر میں آ جاتا ہے جس میں غیر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اب اس کا دیا ہوا کھانا ہو سکتا ہے وہ میٹھے چاول ہو، حلوہ پوڑی ہو سکتا ہے مٹھائی ہو، چاکلیٹ ہو، لیکن اگر وہ اوکیزن حرام ہے تو پھر جو اس کی اس اوکیزن کا دیا ہوا کھانا ہوگا وہ طیب میں نہیں آئے گا، وہ بھی پھر جو ہے وہ دوسری کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں شیطان کا جو سب سے پہلا وار ہوتا ہے انسان پر، یہ یاد رکھیں، انسان کا سب سے پہلا وار انسان پہ ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان سے حلال چھڑا دے، کیونکہ جو عقل حلال ہے، جو حلال چیز ہے نا، وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف شرم، حیا اور رغبت پیدا کرتی ہے۔ اگر انسان کا کھانا حلال نہیں ہے تو یہ سمجھے کہ اس انسان کے اندر برائیاں پیدا ہونا جو ہے وہ آج کل نہیں تو پرسوں شروع ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ وہ انسان کا دوست ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، شیطان کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے پاس آتا ہے اور انسان کے، آپ یہ سمجھے کہ دل میں، کان میں، دماغ میں جو ہے نا یہ بات ڈالنا شروع کرتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ تھوڑا سا کام ہے، یہ زیادہ کام ہے، یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے۔ گویا شیطان کے پاس ایک پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور شیطان، یہ ایک چیز شیطان کے بارے میں یاد رکھیں کہ شیطان کو کمزور نہ سمجھیں۔ شیطان کو یہ نہ سمجھے کہ شیطان جو ہے وہ بڑا کمزور، شیطان کمزور نہیں ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہماری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے گویا خون دوڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ شیطان نوز اس اپ سائڈ ڈاؤن، وہ ہمیں اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر چیز جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہماری کمزوریاں کیا ہے، وہ جانتا ہے ہم لوگ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ شیطان جو باطل ہے ہمیشہ اس چیز میں لپیٹ کے آپ کو پیش کرے گا، اور جو انسان عقل مند ہوتا ہے، جو انسان کچھ بھی عقل رکھتا ہے، سینس رکھتا ہے، وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر فوری طور پہ نہ سمجھے تو بعد میں ضرور سمجھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو اس کے بارے میں چھپی ہوئی، اس کی دشمنی کے بارے میں چھپی ہوئی ہو۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک رواج عرب میں چلا آ رہا تھا کہ وہ لوگ بتوں کے نام پر کچھ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، پھر کہتے تھے کہ ان جانوروں کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں، یہ بتوں کے نام پر ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی شیطان کی ایک پڑھائی ہوئی چال ہے کہ تم لوگ بتوں کے نام پہ جو ہے وہ جانوروں کو چھوڑ دو اور پھر اسے فائدہ حاصل نہ کرو۔
تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. سبحان اللہ، یہ آیت ایسی خوبصورتی سے کنیکٹ ہوتی ہے پچھلی آیت کے ساتھ کہ انما یأمرکم، کہ بے شک وہ شیطان یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے. دیکھیں حکم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء، کہ تم بدی کرو اور بے حیائی کرو. اور اپنے ارد گرد ایک بار پھر نظر ڈالیں، جو حرام کھانے والے ہوں گے ان کے اندر یہ دو چیزیں لازمی پائی جاتی ہوں گی، بدی اور بے حیائی. ایک نمبر کے بے شرم، ایک نمبر کے بے غیرت ہوں گے. انہیں کوئی شرم حیا نہیں ہوگی لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، کوئی بار ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، ہم لوگ کیا کما رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کا میرے بچوں پہ کیا اثر پڑے گا، اس کا میرے ماں باپ پہ کیا اثر پڑے گا، اس کا میری بیوی پہ کیا. بے شرم، بے شرمی کی انتہا کو چھو رہے ہوں گے وہ. اور اپنے ارد گرد آپ کو یہ لوگ مل جائیں گے. یہ ایسے کوئی نہیں ہے کہ آپ کو بڑا ڈھونڈنا پڑے گا. آپ ابھی دیکھیں، ابھی سوچیں، آپ کو 2-3 لوگ ابھی آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. حرام کھانے کا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ انسان بے شرم اور بے غیرت، اور جن کو حرام کھلا رہا ہے ان کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. اگر وہ لوگ جانتے ہیں تو، اگر نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب وہ آپ کو بے حیائی اور بے شرمی کا حکم دے گا تو اس کے بعد کیا کہے گا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اس کا حکم دے گا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. اب یہ جو بے شرم اور بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، جو بدی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ 1400 سال پرانا دین، یہ مولوی تو ہر وقت ہماری دماغ ہی کھاتے رہتے ہیں، ان کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے یہ کہنے کے کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان اپنے منہ سے اللہ کے بارے میں یہ بات کیسے نکال دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں یہ بات کیسے نکال دیتا ہے؟ کیونکہ اس انسان کے اندر سے شرم اور حیا والا مادہ، اللہ کے بارے میں غیرت والا معاملہ، دنیا والوں کے بارے میں غیرت والا معاملہ بالکل زیرو ہو چکا ہوتا. بلکہ ایسا انسان ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں زانی ہوں، میں شرابی ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں غلطی کرتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، جو اکھاڑنا اکھاڑ لو. اور آپ دیکھیں ایسے لوگ موجود ہوں گے. دیکھیں ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے انلیگل کام کرنا. یہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کریں گے ہم کہ اب جیسے ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں پہ گناہ کے بہت سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں جو لیگل ہیں، تو انسان مزے سے کرتا ہے وہ کام. وہ کہتا ہے جب یہاں کا قانون مجھے نہیں پکڑا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس بھی دیکھی جائے گی جو ہوگی. اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھی جائے گی جو ہوگی والا چکر نہیں ہوتا. شیطان نے اس شخص کو یہ سمجھا دیا ہوتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم بکواس کرو اپنے منہ سے جو مرضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تم اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جس سے اس انسان کو تسلی ملتی ہے، اس کے دل کو تسلی ملتی ہے کہ دیکھو میں نے چپ کروا دیا، اس مولوی کو میں نے چپ کروا دیا. اور آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باتوں کے ایسے چرب زبان ہیں کہ ہمیں کوئی ایک سنائے تو ہم انہیں 10 سنائیں گے. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، کسی کو چپ کروا دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جیت گئے ہیں. اگلا انسان اس لیے بھی چپ کر جاتا ہے کہ اب یہ تو بے شرم اور بے غیرت ہے، اسے تو دوسروں کے سامنے اپنے کپڑے اتارنے میں کوئی شرم نہیں آتی، لیکن کم از کم مجھے تو شرم آتی ہے نا. یعنی کہ میں جسے کہتے ہیں نا، میں وہ جیسے سور جو ہوتا ہے وہ گندگی میں لوڈ پوٹ کر لیتا ہے نا، تو ایک جو شریف انسان ہوتا ہے نا وہ یہ برداشت وہ یہ نہیں کر سکتا. اس کو شرم آتی ہے، اس کے اندر حیا ہوتی ہے، اس کو اپنی عزت کا، اپنے گھر والوں کی عزت کا پاس ہوتا ہے. جو بے شرم اور بے غیرت ہوتے ہیں ان کو نہیں ہوتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اکبر، ایسے لوگ جو ایکسکیوزز دیتے ہیں، اس میں جو سب سے پہلی ایکسکیوز اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احکامات ہیں، فرمودات ہیں، ان کی سنتیں ہیں، آپ کے سامنے دین کا پورا ایک سسٹم. وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. یعنی حق سے فرار کا راستہ یا بدی اور بے حیائی کا ظلم جو وہ کرتے ہیں وہ کس کے کندھے پہ رکھ کے کرتے ہیں؟ ہمارے تو ماں باپ بھی ایسے کرتے ہیں، ہم نے تو یہی سیکھا ہے، ہمارے گھر میں تو یہی چلتا تھا. تم پتہ نہیں کہاں سے آج ایک نیا دین اٹھا کے لے آئے ہو جو ہمیں بتا رہے ہو کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا. ہمارے ماں باپ جو ہے وہ ایسا بالکل نہیں کرتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کہ اس کے بارے میں باتیں تو بہت سی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا کیا خوبصورت جواب دیتا ہے، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کسی بات کو نہ سمجھتے ہوں، وَلَا هُمْ يَهْتَدُونَ، اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں.
یعنی کہ اگر وہ کسی معاملے کے بارے میں سمجھ نہیں رکھتے یا اگر وہ کسی معاملے میں ہدایت یافتہ نہیں ہے تو کیا جہالت کے معاملے میں پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے؟ اور آپ دیکھیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ صرف دین کے بارے میں ہی ایسی بکواس کرتے ہیں. اب انہیں بولو کہ تمہارا باپ جو ہے وہ تو کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا کرتا تھا، وہ بھی مانو. تمہارا باپ جو ہے اس نے تو کبھی تمہیں حرام بھی نہیں کھلایا تھا، وہ بھی مانو. تمہارا باپ جو ہے وہ تو بڑا شریف النفس انسان تھا. دیکھیں ماں باپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی تو انسان ہے. ہو سکتا ہے واقعی انہیں اس چیز کے بارے میں علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو علم نہیں ہے تو معاف کر دے گا. لیکن جو نیکیاں اپنے ماں باپ کی ہیں، اگر اس نیکیوں کی طرف آپ ان لوگوں کو بلائیں گے تو پھر اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے تو ساری عمر جو ہے وہ نوکری کی تھی، تم کاروبار کیوں کر رہے ہو؟ تو پھر تم بھی نوکری کرو. یا تمہارے باپ نے ساری عمر کاروبار کیا تھا، تم نوکری کیوں کر رہے ہو؟ تم بھی کاروبار. ایسے معاملات میں نہیں. جہاں پہ دنیا داری ہے، جہاں پہ اپنا فائدہ ہے، ایسے ماں باپ نہیں ہے. جو بغیرتی اور بے شرمی کرنی ہے، جہاں پہ دین کی بات نہیں ماننی ہے، وہاں پہ ماں باپ کا کندھا استعمال کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ اور نہ سنتی ہو. لیکن جب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ وہ لوگ جو دین کے معاملے میں بے شرم اور بے حیا ہو جاتے ہیں، جب انہیں دین کی طرف پکارا جاتا ہے تو ان کا کیسا رویہ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اوہ کیا ہم سکتے، پھر آ گیا مولوی، پھر دیکھو جب دیکھو اسے لمحہ حدیثیں سناتا رہتا. گویا آپ جو انہیں قرآن، حدیث، سنت، اچھی باتیں بتا رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا وہ گھڑے پہ پانی ڈال رہے ہیں، گھڑا الٹا کر کے نا، اور سارا پانی بہتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی فرما رہا ہے کہ وہ اپنے کفر پر ایسے اڑ گئے ہیں، اپنے بے وقوفی پر ایسے اڑ گئے ہیں کہ گویا ان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل چھین لی گئی ہے کہ اسے کوئی شخص پکار رہا ہے لیکن وہ پکار کو نہ سنتے ہیں. یعنی کہ ان کے کانوں پہ آواز تو پڑتی ہے، ان کے اندر جاتی ہے، لیکن ان کا دل گناہ کر کر کے اتنا سخت اور کالا ہو چکا ہے کہ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا دھبا پڑ جاتا ہے. جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دھبا مٹا دیتا ہے. اور اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتا اور گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے تو اس کا دل کالا ہوتا وہ دبا پڑتے پڑتے اس کا دل پورے کا پورا کالا ہو جاتا ہے. اب پھر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے اس لیے مجھے توبہ کرنی چاہیے، اور وہ تو ایسے ڈھیٹ ہو چکے، وہ کہتے ہیں میں نے گناہ کون سا کیا ہے جس کی توبہ کروں؟ بھائی میں نے ایسا کون سا کام کر لیا ہے جو دنیا میں لوگ نہیں کرتے ہیں اور تم میرے سر پہ آگے کہہ رہے ہو کہ یہ تم نے بڑا غلط کام کیا. پھر اگر ماں باپ نہیں ہوگے تو لوگ آ جائیں گے. تو یہاں پر ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جب کسی کو دین کی طرف دعوت دیں اور اس کا آگے سے یہ رویہ ہو تو ہم اپنے مورل لوز نہ کریں، ہم اپنی ویلیوز لوز نہ کریں. ہم جیسے وہ گھٹیا پن کے ایک بالکل نیچے والے لیول پہ آ جاتے ہیں، ہم اس لیول پہ نہ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں کہا گیا دین کے معاملے میں. کسی نے کہا شاعر ہیں، کسی نے کہا کاہن ہیں، کسی نے کہا مجنون ہے، کسی نے نعوذ باللہ کون سی بات تھی جو انہیں نہیں کہی گئی. لیکن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے وہی جواب دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی پوری ایک لیگیسی تھی جو چلنی تھی پیچھے. تو دین کے معاملے میں ہم بھی یہ بات یاد رکھیں، ہمیں کوئی سخت بات کہہ دے، کوئی فضول بات کہہ دے، کوئی گھٹیا بات کہہ دے، ہم نے اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں لے کے خاموش ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ وہ یہی کہے گا نا میں نے تمہیں چپ کروا دیا تو کروا دیا، کون سی قیامت آ گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ کیا ہے، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس عقل سے کام نہیں لیتے. دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں، سن رہے ہیں سننے کا فائدہ نہیں، گونگے ہیں یعنی زبان رکھتے ہیں لیکن جو حق بات ہے وہ بول نہیں رہے. اس چیز سے ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو شخص جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے حق سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اگر کوئی شخص یہ سمجھ گیا ہے کہ جو بات صحیح ہے اسے بتائی جا رہی ہے وہ صحیح ہے اور جو وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے، اگر انسان ہٹ دھرمی اور ضد کی بنیاد پر اس حق کو نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے وہ صلاحیت چھین لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ. یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان چیزوں میں سے کھاؤ، ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. اگر حرام کھاؤ گے تو وہی ہوگا جو ابھی بیان کیا گیا. تو کوشش کرو کہ حلال کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو جو اس نے تمہیں حلال کھانے کی توفیق دی ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو.
گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پہلا حق جو پریکٹیکل طور پہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انسان اپنی زندگی میں سے حرام سے بچنے کی پوری کوشش کرے، اور حرام میں بچنے میں جو ٹاپ موسٹ چیز ہوگی کہ وہ جو کھاتا ہے، جو کماتا ہے، جو کھلاتا ہے، اس میں کوشش کرے کہ کہیں پر بھی حرام کا شائبہ نہ ہو۔ اس کی کچھ صورتیں ہیں، وہ آگے اس کو بیان کریں گے۔ ان کو تم ایاہ تعبدون، واقعی اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو تو یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا ہے، حرام سے نہیں بچتا ہے، بے شرمی سے نہیں بچتا ہے، بے حیائی سے نہیں بچتا ہے، بدی سے نہیں بچتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واقعتاً اس کی عبادت کرنے والا پھر وہ اس کی شک ہے، اس بات میں شک ہے کہ کیا واقعی وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھتا ہے یا وہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا کے رکھا ہوا ہے، واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے یا اگر اس کی زندگی میں کوئی اور شخص ہے جس کو اس نے اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیا وہ اس کی باتیں مانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردار، اور بے شک اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون۔ مردار اور خون، یہاں پر دو چیزیں اور اس کے بعد ذکر کی جائیں گی۔ یہ وہ چار چیزیں تھیں جو اس معاشرے میں بہت عام تھیں، یعنی کہ اس سے لوگ اجتناب نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ وہ جانور جسے ذبح نہ کیا گیا ہو وہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے، وہ مردار میں کاؤنٹ ہوگا۔ اور خون سے بھی یہ مراد ہے کہ وہ جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے، جب کاٹا جاتا ہے، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون نکلتا ہے، جو مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اب آپ پتہ نہیں آپ کے یہ علم میں ہے یا نہیں ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ابھی بھی جو مسلمان ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس خون کو جمع کر لیتے ہیں کسی ڈبے میں، کسی بالٹی میں، کسی چیز میں۔ جو خون بہ رہا ہوتا ہے، جو خون نکل رہا ہوتا ہے نا، وہ جب گردن کاٹتے ہیں تو اس کا جو خون نکلتا ہے وہ اس کو کسی ڈبے میں جمع کر دیتے ہیں، پھر اس خون کو جما کر اس پہ نمک مرچ ڈال کے کھاتے ہیں اس کو۔ ہاں یہ میں نے خود دیکھا ہے یہ لوگوں کو، یعنی کہ نا لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں کے لیے یہ حلال ہے، یہ اس قسم کا خون جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چاروں چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دیا، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا۔ یہ تمام یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چاروں کو ایک ہی چیز میں کھڑا کر دیا ہے، اور فرمایا کہ دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے کھانوں کو غیر مسلموں سے تفریق کرتی ہیں۔ یہ چار موٹی موٹی چیزیں، اس کے علاوہ بھی اس کی جزویات ہیں، لیکن یہ چار موٹی موٹی چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ اس کے بارے میں اور بھی تفصیل ہے انشاءاللہ، وہ جیسے جیسے موقع آئے گا ہم اس کے بارے میں بیان کرتے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، دیکھیں یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اب میں نے ایک چیز جیسے بیان کیا کہ ایک چیز ہم لوگ ذہن میں رکھیں کہ ایک اس وقت کا معاملہ ہے اور ایک ابھی کا معاملہ ہے۔ ابھی کے معاملے میں تو ہمارے پاس بہت ساری چوائسیز ہیں، لیکن اگر کوئی پھر بھی پھنس جائے، اگر کوئی ایسے معاملے میں پھنس جائے، کوئی ایسے حالات میں پھنس جائے کہ جہاں پر اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ گویا کہ اگر انسان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے دو شرائط بیان کر دی کہ بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے انسان ان چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے، مردار کا گوشت کھا سکتا ہے، یا اگر خدا نخواستہ مجبوری ہو سور کا گوشت کھانے کی، یا اور کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جہاں پہ انسان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں عائد کر دیں کہ ایک کہ اس کی طرف رغبت نہ ہو، خواہش نہ رکھتا ہو انسان کہ واہ جی واہ چلو اب تو نہیں کھا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ جان بچانا مقصود ہو، مزے لینا مقصود نہ ہو۔ یہ دین کی آسانیوں میں سے ایک آسانی ہے۔ ہمارے بہت ہیں نا دین میں جو ہے وہ آسانیاں ہیں، اور پھر آسانی کے نام پہ بہت سارے جو ہے وہ غلط کام بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے دین کی آسانیوں میں سے ایک آسانی کہ دین آپ پر جبر نہیں کرتا ہے بہت سارے معاملات میں، جہاں پر مجبوری ہے وہاں پہ دین آپ کو وہاں سے نکلنے کے بھی راستے دیتا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کروانے والا، فرمانے والا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے اسی تناظر میں۔ دیکھیں یہ تو ہو گیا کھانے کا معاملہ۔ اب جو آج اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، مثلا ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں کی تم بات نہیں کرتے، پاکستان میں رہتے ہیں۔ اب پاکستان کا پورا معاشی نظام کس پہ بیس ہے؟ سود پہ بیس ہے۔ آپ IMF سے قرضے لیتے ہیں سود پہ، اس کے بعد سود آپ چکا نہیں پاتے، اس سود کو چکانے کے لیے اور قرضے لیتے ہیں، ان کو چکانے کے لیے اور قرضے، اس طرح پاکستان کا پورا سسٹم جو ہے، معاشی سسٹم، وہ حرام پر چل رہا ہے۔ اگر کوئی یہاں پر رہتا ہے تو اسے بھی پتا کہ یہاں کا سسٹم کیسے چل رہا ہے، اس پہ زیادہ بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ تو اب ہمارے لیے یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ پھر اس دنیا کا معاملہ بھی اسی آیت کے تحت آ جائے گا کہ ہم لوگ اس دنیا سے بھی اتنا ہی فائدہ اٹھائیں جتنی ہماری ضرورت ہے،
جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص اپنی ضرورت سے زیادہ کی طرف جاتا ہے اس حرام معاملے کو ادا کرتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب ہے. ہماری ضرورت جتنی ہے, میں پھر اس کو دہرا رہا ہوں, ہماری ضرورت جتنی ہے اتنی ہم پوری کریں گے, کیونکہ اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. ہمیں اکاؤنٹ کھلوانا ہے, اس کی ضرورت ہے. اگر ہمیں کارڈ چاہیے, اس کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں یہاں کے جو سسٹم ہے ہمارے پاس, اس کا کوئی متبادل سسٹم نہیں ہے, ہمیں اس میں انرول ہونے کی ضرورت ہے, ہم اس کے علاوہ چل ہی نہیں سکتے. لیکن بہت ساری ایسی ضرورتیں ہیں جس کے لیے ہمیں لون لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بینک سے لون لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بہت سارے ایسے معاملات ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, جو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پھر بھی انسان یہ کرتا ہے اپنی ضرورت پوری ہونے کے باوجود بھی, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دے ہے, ان اللہ غفور الرحیم. لیکن مجبوری میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اب یہ جو حرام کھانے والے ہیں نا, ان کی جو ورسٹ مثال ہے اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون, یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, ما انزل اللہ من الکتاب, جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا ہے, وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور فروخت کرتے ہیں اسے بہت ہی حقیر قیمت پر. گویا حرام کھانے کے معاملے میں جو سب سے بڑا حرام کھانا ہے وہ دین کو بیچنا. انسان اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو بیچے, اس چیزوں کو چھپائے, تبدیل کرے, اور وہ تبدیل شدہ چیزوں کو لوگوں کو بتا کے ان سے پیسے اینٹھے. اور آپ دیکھیں کہ آج کے جو دیندار طبقہ ہے, سب تو نہیں ہے ظاہری بات ہے, اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے بھی ہیں, لیکن آج کا جو دیندار طبقہ ہے, اب ہوتا کیا ہے, اس کے پیچھے بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عموماً یہ چیز ہوتی کیوں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو سسٹم ہے انفارچونیٹلی پاکستان کا بھی, کہ جب ہمارے علماء بہت سارے مدرسے سے پڑھ کر نکلتے ہیں تو مدرسے میں ان کی تقریباً تمام چیزوں کا حساب کتاب جو ہے وہ مدرسے کے سپرد ہوتا ہے. ان کے کھانے کا, ان کے پینے کا, ان کی کتابوں کا, ان کی پڑھائی کا, وہ سب چیزیں وہاں پر ان کے لیے فری ہوتی ہیں, تو انہیں وہاں پر ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی. اب وہ جیسے ہی مدرسے سے آتے ہیں باہر, پریکٹیکل زندگی میں قدم رکھتے ہیں, تو اب ہر چیز انہیں خود مینیج کرنی ہے. اب ہمارے ایک دوسرا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, پھر اس کی بات کر کہ ہم لوگ ان مولویوں کو جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہوتی ہے, ہم انہیں بڑے چھوٹے لوگ سمجھتے ہیں, ہم انہیں بڑے جو ہے نا معذرت کے ساتھ گھٹیا لوگ سمجھتے ہیں. مولوی شولوی ہے نا, کیا کام, مطلب نماز ہی پڑھانی ہے نا اس میں. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ عالم دین بنے. میں عالم دین کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بچہ 24/7 دین کے لیے کام کرے, ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, ہمارے یہاں پہ ہیریسن برگ میں 5,000 مسلمان ہیں. آپ ان 5,000 مسلمانوں میں سے دیکھ لیں کہ کتنے لوگ اپنے بچوں کو عالم دین بنا رہے ہیں. دنیاوی تعلیم بھی جاری ہے لیکن عالم دین بنا رہے ہیں. آپ اپنی انگلیوں پہ گن لیں, اگر کوئی ہے تو میں تو کسی کو نہیں جانتا. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے پاس دین کا کیا معیار ہے, ہم لوگ دین کو کیا سمجھتے ہیں. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہم لوگ جو علماء دین ہیں ان کو کیا عزت دیتے ہیں. یہ چیز ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے, ہم لوگ کتنے اپنے ایمان میں اور کتنی اپنی نیتوں میں کھڑے ہیں کہ ہم اپنا اور اپنے بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ دین کے لیے کچھ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بات کو واپس لے کے آتے ہیں, کہ حرام کاری کا جو سب سے بڑا پرابلم جو دیندار طبقے میں ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کو اور پھر اسے فروخت کر دیتے ہیں حقیر قیمت پر. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اچھا یہاں پر میں پہلے بھی بات کی تھی لیکن دوبارہ ریپیٹ کرتا جاؤں کہ حقیر قیمت سے کیا مراد ہے. یعنی کہ اگر حقیر قیمت پر بیچتے ہیں غلط ہے اور زیادہ قیمت پر بیچتے ہیں تو صحیح ہے, تو ایسا نہیں ہے. حقیر قیمت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ رد و بدل کر کے آپ کوئی بھی قیمت لے لیں وہ کم ہے. اگر کوئی آپ کو اس کے بدلے میں 1 کروڑ بھی دے دے, 1 ارب بھی دے دے, تو گو کہ وہ دنیا کے حساب سے بہت زیادہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ایسی بے برکتی ڈالے گا, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے ایسی مشکلات پیدا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں آپ کے لیے ایسی پریشانیاں ڈالے گا کہ وہ 1 کروڑ جو ہے نا آپ کے کسی کام کا نہیں. مثال لے لیں اس کی, آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہوگی لیکن انہیں جو ہے نا ایک رسگلہ کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا. رسگلہ کھانا مر جائیں گے, ڈائبٹیز سے مر جائیں گے. وہ کھانا نہیں کھا سکتے, انہوں نے بریڈ پہ اور سوپ پہ ہی گزارا کرنا ہے. کروڑوں پتی, پاکستان کے حساب سے کروڑوں پتی ہوں گے, 50 گھر ہوں گے شاید ان کے, پاکستان میں ان کی پراپرٹیز کی لائن لگی ہوگی. لیکن آپ کے سامنے ایسے لوگ ہوں گے چل نہیں سکتے, باتھ روم نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان سے بولنے کی صلاحیت, اللہ تعالیٰ نے ان سے دیکھنے کی صلاحیت چاہیے. بستر پہ پڑے رہتے ہوں گے, اپنی زندگی سے اوازار
اتنا پیسہ ہے لیکن اپنی زندگی انجوائے نہیں کر سکتے. سکون اللہ تعالیٰ ان سے چھین لے گا، زندگی کا سکون چھین لے گا، میاں بیوی کا سکون چھین لے گا، بچوں کا سکون چھین لے گا، خاندان کا سکون چھین لے گا. حرام کو چھوٹا نہ جانے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منع کیا ہے اس کو چھوٹا نہ جانے. اس کے ذریعے سے انسان کی اس زندگی کے سکون کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ما یاکل اولئک، یہ لوگ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ. ایک تو دنیا کا بھی بیڑا غرق کیا حرام کھا کے، دنیا کا بھی بیڑا غرق کیا اپنے کاموں کا غلط کر کے، اور آخرت میں جو آگ کا عذاب ملے گا، آخرت میں جو جوتے پڑیں گے وہ علیحدہ. اور آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، آپ نے یہاں پر بھی دیکھا ہوگا کہ ایک انسان بڑے دھڑلے سے گناہ کرتا ہے. پہلی بار گناہ کرے گا کچھ نہیں ہوگا نا تو حوصلہ بڑھ جائے گا، پھر گناہ کرے گا، پھر پکڑا نہیں جائے گا اور مزید حوصلہ بڑھ. لیکن جس دن پکڑا جاتا ہے اس دن کیا ہوتا ہے؟ اس دن پھر وہ جو ہے نا منتے ترلوں پہ اترا ہوتا ہے. اس دن وہ پاؤں پکڑا ہوتا ہے کہ یا اللہ ایک بار یا اللہ ایک بار. لیکن اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے پہلے مواقع دیے ہیں اس کا اس نے کیا کیا. اور پھر پولیس والا بھی یہی ہوتا ہے. آپ اگر دیکھیں کہ جو لوگ، جب پولیس ایسے لوگوں کو پکڑتی ہے اور انہوں نے وہ جو گناہ پہ وہ جو ان کے گناہ ہوئے تھے، تو پھر وہاں پر بھی وہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ ایک چانس، ایک معافی. تو اگر یہاں پر یہ حال ہے تو سوچیں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہاں پر وہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا نہیں گڑ گڑائے گا اور کیا نہیں کہے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کوئی کلام نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اللہم ارحمنا اللہم حسن. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ایک انسان اس دنیا میں بڑی بے شرمی اور بے حیائی سے اور بڑے ہی بے غیرتی کے طریقے سے دین کے بارے میں فضول بکواس کرتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، اس کی زندگی سے تو سکون ختم ہوتا ہے، زندگی سے سکون ختم ہوتا ہے. اس کے بعد جب اپنی موت کے قریب آتا ہے تو اسے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت سارے لوگوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے انسان اپنی موت کے قریب آتا ہے نا تو اس کے اندر کی وہ جو سینسز ہوتی ہیں نا کہ یار اب تو میں نے مر جانا، میں نے اتنا کچھ کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے، اب میں کیا کروں. پھر وہ پلٹنے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ، میں نے ایسے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. توبہ کی توفیق بھی اس کو ہوتی ہے جس کی نیت صاف ہو. یہ یاد رکھیے گا. انسان اللہ تعالیٰ سے، ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ اس کے بولنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، اس کے ہاتھ اٹھانے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، اس کے دماغ کی حالت اللہ تعالیٰ خراب کر دیتا ہے. اگر انسان کی نیت صاف نہیں ہے تو ولا یزکیہم، اس کی پاکی نہیں ہوتی، اس دنیا میں بھی نہیں ہوتی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے پاک نہیں کرے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ دیکھیں، ایک شخص گناہ گار ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب گناہ کرتے ہیں. گناہ سے اللہ تعالیٰ، گناہ انسان کرتا ہے، گناہ سے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے. بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے سے مراد کہ وہ انسان جو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتا ہے کہ مجھ سے ہوگی غلطی، اللہ معافی کرے، میں غلط. لیکن ایک وہ انسان ہے جو گناہ کرتا ہے اور اس پہ اصرار کرتا ہے اور اس پہ ہٹ درم اور ضد بن جاتا ہے. میں تو کروں گا، میں نے تو کرنا ہے، میں نے تو جھوٹ ہی بول کے پیسہ کمانا ہے، میں نے تو دھوکہ ہی دے کے کام کرنا ہے، میں نے تو حرام کام ہی کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور یقین جانے، میں حرم کے اندر ایک شخص سے بات کر رہا تھا جس کا کام حرام کا تھا. میں نے اسے کہا کہ صاحب چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے گھر ہے میں دعا. کہتا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں میں چھوڑ سکتا. حرم میں بیٹھا وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مجھے پتا ہے حرام لیکن میں نہیں چھوڑ سکتا. میری نا جسے کہتے ہیں میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے اس سے بات کرنے کے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کو اپنی زندگی میں مل جائیں گے، ہٹ دھرم ہو کے حرام زادگی کریں گے، ہٹ دھرم ہو کے حرام خوری کریں گے، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں. تو یاد رکھیں ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہیں کرتا، ان سے صلاحیت چھین لی جاتی ہے پاک ہونے کی. اور آخرت میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آخرت میں بھی ان کو کوئی پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اس عذاب کی جھلک انسان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی دکھاتا ہے. آپ اپنے ارد گرد کے لوگ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے آخرت میں آ کر جن کا دماغ الٹ جاتا ہے، یعنی نا اللہ کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کے لیے صلاحیت کھو دیتے ہیں. اب انہوں نے اپنی جیسی زندگی گزاری ہوتی ہے نا، وہی معاملہ ان کا دماغ پلٹنے کے بعد ہوتا ہے. اگر انہوں نے زندگی اچھی گزاری ہو تو وہی باتیں کرتے رہیں گے کہ میرے بیٹا کہاں پر ہے، اس نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا ہے، وہ کوئی اسکول چلا گیا یا نہیں چلا گیا ہے، فلانے کا کیا حال ہے، ڈمانے کا کیا حال ہے. اور جنہوں نے حرام کاری میں زندگی گزاری ہوتی
پھر ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ گالیاں مت نکالو. وہ ماں کی گالیاں، بہن کی گالیاں، پتہ کس کس کو گندی باتیں، ساری عمر جو وہ کیا ہے، آخرت میں بھی پھر وہی ہوتا ہے. تو یہ معاملہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ جو دردناک عذاب والا معاملہ ہے، یہ دنیا میں بھی اس کی خلاصی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتا ہے، لوگوں کے لیے اس کو عبرت بناتا ہے، آخرت میں بھی اس کو دردناک عذاب ملے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ اکبر، میں تو رونگٹے کھڑے ہوئے بات بیان کرتے ہوئے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے. لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعذاب بالمغفرہ، صرف گمراہی کے بدلے، ہدایت کے بدلے گمراہی نہیں خریدی بلکہ مغفرت کے بدلے عذاب بھی خرید لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خرید لیا ہے، انہوں نے چوز کیا ہے. بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اس سے نکل جاؤں، میں کمزور انسان ہوں. لیکن ایک شخص گناہ کرتا ہے اور اس پہ ہر درم ہے کہ میں ہوں ایسا اور یہی صحیح ہے، تو اس نے عذاب کے بدلے، اس نے جو ہے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما اصبرہم علی النار، یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر. یعنی کہ یہ طنز کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے صبر کرنے والے ہو کہ جب یعنی کہ میرے پاس جو ہے وہ الفاظ مکس ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا حوصلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا حوصلہ ہے تم لوگوں کا. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے دل میں اس دنیا کی محبت گھر کر جائے. یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، اس دنیا کی خوبصورتیاں بڑی انسان کو لبھانے والی ہیں. بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، مال کی محبت، گھر کی محبت، اتنی محبتیں ہیں اس دنیا میں کہ انسان جب ان محبتوں میں ملوث ہو جائے پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے نا وہ پیچھے کہیں جا کے رہ جاتی ہے. اور اس کے لیے انسان ریزن کہتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیوں ہوا، اللہ اکبر، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب نازل کی تھی حق کے ساتھ. یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، لیکن یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا، لفی شقاق بعید، وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے. اللہ تعالیٰ کی کتاب حق کے ساتھ آئی ہے، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کے لیے حرام چیزوں کو حلال ٹھہرانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس میں سے پگڈنڈیاں نکال لیں، انہوں نے اس کے ذریعے سے دشمنیاں نکالنی شروع کر دیں، انہوں نے اس کے ذریعے سے لوگوں کے حق مارنے شروع کر دیے، انہوں نے دین کے ذریعے سے اپنے آپ کو یہ گویا ثابت کرنا کر دیا، دین کے ذریعے سے یا دین کے مخالفت میں کھڑے ہو کے یہ بتانا شروع کر دیا کہ میں ہی ہوں جو سب کچھ کرنے والا ہوں. اور آج آپ دیکھیں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ اگر میں مر جاؤں تو شاید یہ دنیا ہی رک جائے. وہ کہتے ہیں میں ہوں ہی تو یہ دنیا چل رہی ہے، میری وجہ سے ہی قائم ہے یہ سب کچھ، میں گیا تو سب گیا. بہت سارے لوگ ہیں ایسے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، احکامات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. دوسروں کے سامنے بڑے زور زور سے کلمے پڑھ دیں گے دکھانے کے لیے کہ میرے پہ کوئی جو ہے نا وہ فتویٰ نہ لگائے کہ میں بڑا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، میرے اندر جو ہے نا بڑا تقویٰ ہے. لیکن اصل ان کے جو اعمال ہیں وہ اس سے بالکل مختلف، بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جاتے ہیں. ایسا کرتے ہیں اپنی بات کو آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو آگے آ رہی ہے وہ بات جو آ رہی ہے وہ اور مزید تفصیل طلب ہے. اس میں پھر ہمیں جو ہے نا آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حال ایسے لوگوں میں سے نہ فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے وہ دین کو سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی، اور دین کو اپنی زندگی میں اور اپنے بچوں کی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.